آپ کی ریکویسٹ بہت اچھی ہے کہ میں بتا دوں، لیکن میری آپ سے پہلے ریکویسٹ ہو چکی ہے کہ تسی آپ ہی پڑھ لو۔ بہتر ہے کہ آپ نا خود پڑھیں، جو چیز آپ خود اپنی آنکھوں سے ایک مرتبہ پڑھ لیں گے نا، اس پر آپ کو زیادہ اطمینان ہوگا۔ یار میں خود اپنی آنکھاں نہ پڑھی ہے، کہنے نا اکھی ویکھیا زہر نہیں کھادا جاندہ، پتہ ہوئے نا آ زہر ہے پھر نہیں کھادا جاندہ، نہ پتہ ہوئے تو بندہ کھا جاندہ ہے۔ جب آپ نے آنکھوں سے حدیث پڑھی ہوگی نا، پھر اس کو چھوڑنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ سنی ہے نا، او یار اے بھی سنی، وہ بھی سنی، اتوں بھی سنیا، اتوں بھی سنیا، وہ تو ہر جگہ پر ہے، لیکن جب آپ خود اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں گے نا، تو پھر اس حدیث کو چھوڑنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ چلیں آپ کی بات، آپ ہماری پہلے بات مانیں تو پھر ہم آپ کی بھی مان لیں گے۔ ایک باری تسی پڑھنا شروع کرو، جب آپ پڑھ لو گے نا تو پھر میں بتاؤں گا نا تو آپ کہیں گے ہاں قاری صاحب صحیح کہہ رہے، میں خود پڑھی، پھر تسی میری جلدی تصدیق کرو گے۔ اج اور کل 2 دن تسی پڑھ لو تو میں پرسوں تو تانوں کتاب لاگے رکھ کے نا، پھر میں تانوں بخاری لاگے رکھ کے تو حدیث نمبر 10 کے نا، پھر تانوں میں انشاءاللہ وہ سارا کچھ دس داں۔ لیکن پہلا تھوڑا جہا سارا کام مولویاں تے نہ رکھو، تھوڑا جہا آپ بھی لگو نا، ہوں تھوڑی جی محنت آپ بھی کرو نا، تو انشاءاللہ 2 دن میں آپ پڑھ لیں نماز کا طریقہ۔ 2 دن کے بعد ہم آپ کو پھر بتائیں گے اور آپ کہیں گے ہاں یہ حدیث تو میں نے خود پڑھی ہے، میری آنکھوں سے گزری، میں نے خود دیکھی ہے۔ میں آپ کو پھر، اور جو نہیں پڑھ سکیں گے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پیر والے دن ہم انشاءاللہ نماز کا مکمل طریقہ، تھوڑا سا ٹائم چاہے لگ جائے گا، لیکن ہم نماز کا طریقہ جو ہے نا ظہر سے عصر سے پہلے اس کے درمیان جو ہے نا انشاءاللہ ہم آپ کو حدیث کی کتاب بھی ساتھ رکھ دیں گے، ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی، وہ حدیث نمبر وغیرہ سارا کچھ، پھر آپ اس کو مزید بعد میں ری چیک بھی کر سکتے ہیں، دوبارہ بھی آپ اسے چیک کریں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے 2 دن نمازیں پڑھانی ہیں، اس کی تھوڑی سی ملاقات؟ ہاں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھانے کے لیے آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے ہیں؟ جی یہی کہا ہے کہ صحیح بخاری پڑھیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات بتانے کے لیے اور نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے آسمان سے جبریل علیہ السلام اترے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں میں جبریل علیہ السلام امام اور نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے مقتدی بنے۔ صحیح بخاری میں جب نماز شروع ہونی تھی اس وقت، اور اگلے دن پھر آسمان سے جبریل علیہ السلام امام، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، حالانکہ ایک بھی ہو سکتی تھی، یا ایک دن بھی کافی تھا اور ایک نماز بھی کافی تھی، اور پھر 10 نمازیں پڑھا کر نمازوں کے وقت بھی بتائے اور نمازوں کا طریقہ بھی سمجھایا۔ اور صحیح بخاری میں یہ ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھائی اور آپ نے کہا کہ یہ دیکھو یہ قیام ہے، میں تمہیں کر کے پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، پھر آپ نے دوبارہ قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا انما صنعت ھذا، میں نے ایسا کیوں کیا، لتأتموا بی، تاکہ تم میرے پیچھے چلو، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، تعلم، تعلیم و تعلم، سیکھنا، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، میں نے تمہیں پڑھ کے دکھا دی ہے تاکہ تم میری نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ آپ نے صحابہ کو پڑھ کے سکھائی، حضور کو جبریل علیہ السلام نے پڑھ کے سکھائی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ تو یہ نماز بہت اہم مسئلہ ہے جس کو سکھانے کے لیے 10 مرتبہ آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے، تو یہ ہمیں نماز سیکھنی ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ حافظ شبیر صاحب نو ایک مترجم بخاری اگر تسی دے دیو تے اتقاء والے ساتھیاں نو بٹھا کے وہ دکھا دیں، ذرا زیادہ آسانی رہے گی، ہر بندہ موبائل سرچ نہیں کر سکتا۔ اب ایسے ہے کہ اتنے بیٹھ گئے نا
بہتا موبائل بھی نہیں یوز کرنا. تو ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے مردوں میں بھی حافظ صاحب کو ایک بخاری دے دیتے ہیں, تو یہ ایک مرتبہ. تو عورتوں میں بھی اوپر والے حال میں ایک اور نیچے والے حال میں ایک دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو تینوں میں سے پھر یہ آپس میں بیٹھ جائیں کسی بھی وقت, یہ اپنا ٹائم طے کر لیں, آدھا گھنٹہ تھوڑا سا ٹائم رکھ لیں, اور روزانہ وہ ایک شخص حدیثیں پڑھ کے سنا دے, باقی سارے سن لیں اور دیکھ لیں. یہ بھی ایک طریقہ کار اچھا ہے انشاءاللہ. چلیں اس کے اوپر بھی دیکھ لیں. سب نماز میں جو ہے پاؤں سے پاؤں آگے تھوڑا سا فرق رکھ لیں, زیادہ نہیں, کتنا فرق دوسرے کے ساتھ رکھ لیں تاکہ نماز ہو جائے گی. جائز حدیث پڑھو. اگر ایک شخص جہاد کر رہا ہے, جہاد کے درمیان وضو نہیں ہے, تو کیا وضو کرنا اس کے لیے بھی ضروری ہے؟ جی ہاں, تیمم کر لے, ہاتھ مارے, بسم اللہ, تیمم کر. اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ تیمم کا بھی موقع نہیں ہے تو پھر جیسے ممکن ہو ایسے پڑھ لے, کوئی بات نہیں. پڑھنی ضرور ہے, مطلب ہواؤں میں ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے, جہاز میں ہے, جگہ نہیں, کوئی تیمم کا مٹی وغیرہ کا سلسلہ ہی نہیں ہے, تو جیسے ممکن ہے پڑھنی ضرور ہے. طبیعت خراب ہے, بخار ہے یا سر میں درد ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا, عشاء کی نماز ہے, تو بندہ کہتا ہے میں گھنٹے بعد اٹھ کے پڑھ لوں گا, تو یعنی کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھے جاتی ہے, اس کے بعد بندہ پڑھ سکتا ہے لہذا. ایک شخص بیمار ہے, بخار ہے, تو کہتا ہے کہ ابھی عشاء کا وقت تو ہو گیا ہے لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں, میں سو جاتا ہوں اور اٹھ کر دوبارہ پڑھ لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا ہے, اور اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی طبیعت مزید خراب ہو جائے, ابھی نہیں پڑھی جا رہی تو بعد میں بالکل ہی نہ پڑھی جائے. اس کو چاہیے کہ صرف فرض پڑھ لے, چاہے بیٹھ کر پڑھ لے چاہے لیٹ کر پڑھ لے, فرض پڑھ کے سو جائے. اگر وضو کر سکتا ہے تو کرے, نہیں تو تیمم کر کے پڑھ لے, لیکن پڑھ کے سوئے. جی اب سر. جنگ خندق کے موقع پر جو نبی علیہ السلام کی عصر کی نماز رہ گئی تھی اور آپ نے ان کو بد دعا دی کہ اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھرے, ہمیں نماز عصر سے انہوں نے مشغول رکھا, تو وہ آپ کی پھر وقت سے لیٹ ہو گئی تھی, رہ گئی. ہاں جی, بسا اوقات جنگ کا یہ مرحلہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں مختلف انداز میں نماز پڑھی. بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جنگ ہے لیکن بہت عروج پر نہیں, بہت تیزی پر نہیں, تو آپ مجاہدین کے 2 حصے بنا لیتے. ایک حصہ آدھی مجاہدین جہاد کے میدان میں دشمن کو روک کر رکھتے, لڑتے رہتے, اور آدھے نماز پڑھ لیتے. بسا اوقات ایسا ہوتا کہ اگر دشمن قبلہ رخ ہوتا تو سارے نماز شروع کر لیتے, قیام تک سارے کھڑے رہتے, دشمن سمجھتا ہے شاید یہ ہماری تیاری کر رہے ہیں, پھر اگلی صفوں والے رکوع کر لیتے, پچھلے کھڑے رہتے, پھر پچھلی والے رکوع سجدہ کر لیتے, اگلے کھڑے رہتے, اور وہ اسلحہ نیچے رکھتے, اوپر اٹھاتے, تو وہ دشمن سمجھتا پتہ نہیں کوئی تیاری کر رہے ہیں. لیکن ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جنگ اتنی سخت وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, مسلمانوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور دل حلق کو آ رہے تھے, جان نکلنے کے قریب تھی. اس قدر دشمن کا خوف اور اس قدر سخت جنگ ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی ایک غلط خیالات آنے شروع ہو گئے. اس وقت آپ کی عصر کی نماز کی فرصت ہی نہ مل سکی, اتنا بھی ٹائم نہ مل سکا کہ آپ ایک رکعت ہی ادا کر لیں. خندق کے موقع پر تلواریں چل رہی ہیں اور نیزے چل رہے ہیں, دور سے تیر پھینکے جا رہے ہیں, بہت سخت ترین حملہ ہے, اور اگر وہ آج کافر کامیاب ہو جاتے نا تو پورا عالم کفر اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے خلاف آیا تھا. اور اس وقت کی سب سے بڑی جنگ وہی غزوہ خندق تھا. تو اس وقت آپ کو ایک رکعت پڑھنے کی بھی فرصت نہ مل سکی, حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا, عصر رہ گئی. آپ کو اتنا غم لگا کہ آپ نے کافروں کے لیے بد دعائیں شروع کر دی. مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا, اے اللہ
ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اور مرنے کے بعد تو ان کی قبروں میں آگ آنی آنی ہے، ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کو کبھی سکون کی نیند نہ آئے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ان ظالموں نے آج ہمارے اوپر اتنا سخت حملہ کیا کہ ہمیں عصر کی نماز ہی نہ پڑھنے دی اور اس سے مصروف رکھا۔ اے اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ ایسا ہوا؟ ہاں، اگر ایسا موقع بھی آ جائے کہ ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں، تو پھر جب فرصت ملے اس وقت نماز پڑھ لو، لیکن اس کے لیٹ ہونے پر آپ کا غم دیکھیں، اور ہماری نمازیں لیٹ ہونے پر ہمارا ریلیکس ہونا دیکھیں۔ رام نہ ہو یار، بس مہمان آ گئے جی، سانو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو بڑا مطمئن کر لیتے ہیں، دکان تے منڈا کوئی نہیں سی، بس کتنا پیارا باننا ہے۔ اور حضور جہاد کے میدان میں بھی آپ کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ ہمیں بھی نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ اور انسان پبلک ٹرانسپورٹ میں ہوتا ہے، وضو نہیں ہوتا، گاڑی والے روکتے نہیں ہیں، تو نماز کا ٹائم جا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان پبلک ٹرانسپورٹ میں ہوتا ہے، جو عام گاڑیاں چلتی ہیں، لمبا سفر کر رہا ہے، وضو ہے نہیں اور گاڑی وہ روکتے نہیں، تو اس وقت کیا کریں؟ پہلی بات یہ ہے، وضو ہوئے بھی نا، پھر بھی گاڑی کے اندر فرض نماز نہیں ہونی، سواری پر فرض نماز نہیں ہوتی، نفل نماز سواری پر ہو جاتی ہے، فرض نماز نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے، جب آپ مسافر ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، مسافر کو یہ رخصت اور گنجائش موجود ہے، ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لے یا عصر کے ساتھ ظہر پڑھ لے، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لے یا عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لے، دونوں صورتیں اس کے لیے موجود ہیں۔ تو جب یہ دونوں سہولتیں موجود ہیں تو وہ گاڑی اسٹے تو کرتی ہے، چاہے 4 گھنٹے کے بعد ہی کرے، کوئی 3-4 گھنٹے کے بعد تو اسٹے اس کا ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس طرح نمازیں آپ 2 اکٹھی کر کے، مسافر ہیں 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، تو آپ وہ 2 نمازیں اکٹھی کر کے جہاں اسٹے ہو وہاں ادا کر لیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال بن گئی، وضو بھی آپ کا نہیں ہے، اسٹے بھی نہیں ہے، اور آپ ہیں بھی مسافر، گاڑی رکتی بھی نہیں ہے، تو پھر جہاں رکے گی وہاں جا کر آپ اپنی نمازوں کو اکٹھا کر کے ادا کر لیجیے گا۔ اپنی گاڑی پہ ہو تو پھر آپ کو روک کے پڑھنا۔ ہاں، اگر اپنی گاڑی پہ ہوں تو پھر تو روک کے نماز پڑھنی ہے نا وقت پر، ہاں پھر تو پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سہولت ہے اور اس سہولت کا شکریہ ادا بھی تو کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہوا ہے۔ ہاں 2 اکٹھی کر سکتے ہیں، مطلب آپ نے روکی ہے اور آپ نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لی ہے، یہ جائز ہے، مسافر کو روک سکتے ہیں۔ اکٹھی کرنا صرف سفر میں جائز ہے یا ویسے بھی کسی عام حالات میں بھی کوئی کام کے چلتے ہونا اکٹھی کر لیں گے؟ اگر خوف ہو گیا نماز نکل جائے گی؟ کیا نمازوں کو اکٹھا کرنا صرف سفر میں ہے یا عام حالت میں بھی؟ عام حالت میں تو یہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر ادا کرنا فرض ہے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری کنفرم نماز رہ جائے گی، دور ہو جائے گی، یا میں نہیں پڑھ پاؤں گا، تو پھر آپ اکٹھی کر لیں، لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے، روٹین نہیں بنانا چاہیے، کبھی کبھی ہوا وہ الگ بات ہے۔ ایک بندہ دوسرے ملک سے آتا ہے، وہ اس کے ملک میں 1 دن کھڑے ہوتا ہے، پھر وہ دوسرے ملک میں جاتا ہے، وہاں پر 1 دن بعد میں روزہ اسٹارٹ ہوا ہے، یہاں اس کا ایک روزہ بڑھ گیا، 31 ہو گئی، وہ رکھے کہ نہ رکھے۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص بیرون ملک رہتا ہے، مثلا سعودی عربی ہے، مثال سیدھی سی، ادھر سے وہ 30واں روزہ رکھ کر آیا، افطاری کی اس نے وہاں، اس کی فلائٹ ہوئی، وہ رات کو یہاں پاکستان پہنچ گیا، آگے پاکستان میں 30واں روزہ ہے، اس کے 30 تو مکمل ہو چکے، اب اگلے دن یہ صبح 4 بجے سے پہلے لاہور پہنچ گیا، اب یہاں سارے لاہوری روزہ رکھ رہے ہیں، تو کیا وہ روزہ رکھے گا کہ نہیں؟ روزہ رکھے گا، لیکن اس کا نفلی ہوگا۔ حدیث، الفطر یوم تفطرون والاضحیٰ یوم تضحون صوموا لرؤیتہ
وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، تم نے روزے تب چھوڑنے ہیں جب سارے لوگ چھوڑیں گے، یعنی تمہارے علاقے میں جب سب چھوڑیں گے اس وقت تم نے چھوڑنے ہیں، اور تم نے روزے تب رکھنے ہیں جب سارے رکھیں گے، حدیث ہے، اور تم روزہ چھوڑو چاند کو دیکھ کر اور روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر، اور جہاں تم آگے یہاں یہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو تمہیں ان کے ساتھ چلنا ہے، ہاں یہ تمہارا نفلی ہوگا، فرضی تمہارے پورے ہو گئے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہاں سے گیا، یہاں 29 ہوئے اور آگے پہنچا تو وہاں 29 کے بعد کیا تھی؟ عید تھی، تو اس کو جا کر عید کرنی پڑے گی، کیونکہ جہاں آپ رہ رہے ہیں اس علاقے میں جو کام چل رہا ہے اس کے ساتھ ملنا ہے، اس کے ساتھ ملنا ہے، آپ نے علیحدہ نہیں ہونا۔ اگر آپ کا کوئی رہ گیا، جس طرح کہ اضافی ہوا نا، بس اوقات رہ بھی سکتا ہے، آپ کے 28 ہوئے، آپ 28 رکھ کے رات کو گئے اور ادھر 29 ہو گئے تھے، ادھر چاند نظر آ گیا تو 28 ہوئے، تو 28 کا تو اسلامی مہینہ نہیں ہوتا۔ اگلے دن تم عید کرو گے، ایک روزہ تم بعد میں قضائی دو گے، کیونکہ سب کے ساتھ چلنا ہے، علیحدہ نہیں چلنا ہے۔ تو یہ اکٹھ رکھنا ہے، ایک نفلی روزہ رکھنا پڑے یا ایک فرضی بعد میں رکھنا پڑے، یہ دونوں صورتیں ہی سب کے ساتھ اجتماعیت قائم رہنی ہے۔ صاحب اگر کسی شخص کا صحیح نماز چھوٹ گئی یا کوئی معاملہ نہیں بنا اور مغرب کا مسجد پہنچ گیا اور جماعت ہو رہی ہے، تو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، پہلے اپنی اثر پڑھے گا؟ بڑا اچھا سوال۔ ایک شخص کی عصر کی نماز رہ گئی، رہتے 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 مغرب کی اذان ہو گئی، مسجد میں پہنچا تو جماعت شروع ہو گئی، اب وہ پہلے اپنی عصر کی نماز پڑھے گا یا مغرب کی پڑھے گا؟ اس سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں، ہماری جب نماز رہ جاتی ہے نا 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ہم لیٹ ہو گئے، اب ہمیں وقت مل گیا، مثلا مثال یہ ہے آج کل 6:08 میں اذان ہو رہی ہے، ہم 5:45 بجے فارغ ہو گئے، ہمارے پاس اب وقت ہے، لیکن ہم نے کیا سوچا، چل یار ہن 10-15 منٹ رہ گئے، ہن مغرب نہ کٹھی پڑھا گے، تو یہ لیٹ کرنا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، جو شخص سورج کے غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت بھی پڑھ لے تو اس کی نماز ادا ہو گئی، قضا نہیں ہوئی، اور وہ سورج کے غروب ہونے کے درمیان بھی نماز پڑھتا رہے تاکہ اس کی نماز مکمل ہو جائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے 3 منٹ پہلے بھی مل گئے، 1 منٹ میں 1.5 منٹ میں وضو کر کے آپ 1 رکعت پہلے پڑھ سکتے ہیں، آپ جان بوجھ کر اپنی نماز کو لیٹ نہ کریں۔ عام حالت میں سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، لیکن اگر آپ کی فرضی نماز رہتی ہے اور آپ 1 رکعت بھی اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، مثلا 6:08 تے اذان ہونی اور آپ 6:05 میں نماز شروع کرنا چاہ رہے تو کر لو، 3 منٹوں میں آپ 1 رکعت تو پڑھ لیں گے، 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں گے آپ، تو آپ نماز شروع کر لو، آپ اپنی نماز کو لیٹ نہ کرو۔ پہلا مسئلہ تو یہ۔ اگر دوسرا یہ کہ آپ لیٹ ہو ہی گئے، اب آپ مسجد میں آئے تو مغرب کی نماز ہو رہی ہے، تو اس میں بہتر صورت یہ ہے، اگرچہ دوسری بھی جائز ہوگی لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ آپ مغرب کے ساتھ نماز شروع کریں، لیکن آپ اپنی نیت عصر کی کریں۔ قاری صاحب 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے اور آپ کھڑے ہو کر اپنی 1 رکعت ادا کر لیں گے، آپ کی یہ عصر ہو گئی۔ بعد میں اگر کوئی لیٹ آئے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر مغرب پڑھ لیں، کوئی نہیں آیا ہے تو آپ اپنی اکیلی مغرب پڑھ لیں، تاکہ آپ کی نمازوں کی ترتیب بھی قائم رہے اور آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے، تو یہ بہتر صورتحال ہے۔ سفر جو فرض نماز نہیں کر سکتے، اس کے بعد اسی اپنے گھر پہنچ گئے اور اسی کسر پڑھائیں گے یا پورے 4 فرض پڑھا کے 3 ختم ہو جائے؟ مغرب تو جتنے مرضی پڑھو، سفر سے پڑھو، غیر سفر سے 3 نہیں پڑھنی پڑنی، اور 1.5 نہیں ہونی۔ سفر میں نماز نہیں پڑھ سکے جو کہ قصر پڑھنی تھی، مثلا عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھنی تھی سفر میں، لیکن نہیں پڑھ سکے، 11 بجے آپ گھر پہنچ گئے،
اب آپ وہ قصر نماز پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ یہ سفر کی سہولت صرف سفر میں تھی، اور نماز قصر پڑھنے کا مسئلہ صرف سفر میں تھا۔ اگر آپ قصر نماز سفر میں نہیں پڑھ سکے تو گھر پہنچ کر آپ نے وہ نماز پوری ادا کرنی ہے۔ آپ کا پیکج لگا تھا 12 گھنٹے کا، پیکج ختم ہو گیا، تو یہ استعمال کیتا یا نہیں کیتا وہ تہاڈی مرضی ہے۔ ہن تہاڈا وہ پیکج ختم ہو گیا، ٹائم ہو گیا تہاڈا۔ اگر آپ نے تہجد کی نیت سے وطر نہیں پڑھا کہ آپ تہجد پڑھیں گے، آپ کی آنکھ نہیں کھل سکی، تو وطر دوبارہ اپنے صبح فجر کے بعد آپ نے رات کو سوتے وقت نیت کی کہ میں فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد ادا کروں گا، وطر اس وقت پڑھوں گا، لیکن آنکھ نہیں کھل سکی، تو اب وطر کا کیا کریں؟ 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلی آپ اسی وقت وطر پڑھ لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کریں، اور اس کے بعد آپ نے جتنی نماز پڑھنی تھی اس کو 1 رکعت بڑھا کر جفت کر لیں۔ مثلا آپ نے 11 رکعت پڑھنی تھی تو آپ 12 پڑھ لیں، 3 رکعت پڑھنی تھی آپ 4 پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص رات کو تہجد نہیں پڑھ سکا، صبح اٹھا سورج نکلنے کے بعد اگر 12 رکعت پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب عطا کر دیں گے۔ تو دن کے وقت اگر آپ نے وطر پڑھنے ہیں تو پڑھیں، لیکن پھر وہ وطر تاک نہیں رہیں گے، وہ جفت کر کے نفل ادا کر لیں، آپ کو وطروں کا ثواب مل جائے گا۔ وطر بھی فرض ہے؟ وطر فرض ہے؟ نہیں، وطر نفل ہے۔ دن اور رات میں مسلمانوں پر صرف 5 نمازیں فرض ہیں، 5 صلوات افترضہن اللہ علی العباد، بندوں پر 5 نمازیں فرض۔ اگر وطر بھی فرض ہو جائے تو پھر کتنی ہو گئی؟ تو پھر تو 6 ہو گئی۔ نہیں، وطر فرض نہیں۔ آپ نے بتایا کہ سوال کیا بھائی نے کہ اصل جماعت رہ گئی ہے، تو جماعت مغرب کی ہو گئی ہے، تو امام صاحب کی پیروی نہیں ہوگی پھر؟ امام صاحب کی پیروی ہو گئی 3 رکعتوں میں۔ جو امام صاحب مغرب پڑھائی ہے تو اس کے مثلا آپ اگر 1 رکعت لیٹ آتے ہیں تو امام صاحب کی پیروی کرتے ہیں، لیکن بعد میں کھڑی ہو کر اپنی نماز پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ لیٹ ہو گئے ہیں اپنی اثر سے تو آپ کھڑے ہو کر آپ اپنی رکعت پوری کریں گے۔ اول وقت ختم نہیں ہو جائے گا مغرب کا؟ نہیں، ایڈی جلدی مغرب کا وقت ختم نہیں ہوتا، پونا گھنٹہ کم از کم اور 1.5 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ رہتا ہے، ایڈی جلدی نہیں ختم ہوتا۔ بغیر کسی عذر کے فرض نماز گھر میں پڑھنا کہتا ہے کہ اگر گھر میں بیٹھے ہیں فری اذان ہوئی تو گھر میں ہی فرض پڑھتے ہیں۔ بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھنا فرض کیسا ہے؟ گناہ ہے۔ بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھنا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے جو اذان سن کے بھی مسجد میں نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ہاں کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے۔ فرض نماز وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی با جماعت نماز ادا کرو۔ وطر کی نماز کے لیے بغیر بھی جائے تھے؟ وطر فرض نہیں ہے، وطر نفلی ہے لیکن تاکید بڑی ہے، فرض نہیں ہے۔ رہ جائیں تو گناہ نہیں ہے لیکن منافع بڑا چھوٹ گیا آپ کا۔ فجر کی سنتیں جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں کہ مطلب نہ فرض سے پڑھ سکے پہلے، بعد میں مطلب جو ہے وہ فوری پڑھ لینی چاہیے یا سورج نکلنے؟ فجر کی سنتیں اگر آپ نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکے تو کیا نماز کے فوراً بعد پڑھ لینی چاہیے یا سورج نکلنے کے بعد؟ دونوں طریقے ہی جائز ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے فوراً بعد سنتیں ادا کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو سورج نکلنے کے بعد ادا کر لیں۔ اب بعد کی کوئی قید نہیں ہے، دونوں طریقے ہی درست ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، ایک شخص کو دیکھا کہ فجر کے بعد 2 رکعت پڑھ رہا ہے، تو آپ نے پوچھا آج صبح اربعن، کیا صبح دیا 4 رکعتاں نے 2 پڑھیاں نہیں ہیں تو میرے نال تو پھر اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھن دے،
کیا صبح کی رکعتیں 4 ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضور 4 نہیں ہیں، فرض تو 2 ہی ہیں، لیکن میرے پہلے کی سنتے رہ گئی تھی، میں وہ بعد میں پڑھ رہا تھا، تو آپ خاموش ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام کا بولنا بھی دین ہے، حدیث ہے، اور آپ کا کسی بات پر خاموش رہنا بھی دین اور حدیث ہے، تو پھر آپ خاموش ہو گئے، اس کا مطلب یہ کام بھی جائز ہے، اور اگر سورج نکلا ہے اس کے بعد پڑھ لیں وہ بھی جائز ہے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ عام نماز پڑھی ہوئے اور رفع جانکے پڑھی ہوئے، دونوں میں فرق ثواب کا ہے، ثواب کا فرق بتانا ہے۔ کیا ایک شخص رفع الیدین کر کے نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا ہے، کیا ثواب میں فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو ایک مرتبہ اٹھانے کی وجہ سے ہر انگلی کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرتا ہے، تو یہ ایک مرتبہ اٹھانے سے 10 نیکیاں ہیں۔ ایک 4 رکعت والی نماز پڑھیں تو آپ کی 100 نیکیاں بنتی ہیں۔ 4 مرتبہ رکوع میں جانا اور 4 مرتبہ رکوع سے اٹھنا، 8 ہو گئے۔ ایک نماز کا شروع 9 ہو گئے۔ ایک تیسری رکعت کے شروع میں کتنے ہو گئے؟ پہلی کے شروع میں، تیسری کے شروع میں 2، 4 رکوع جانا اور 4 مرتبہ رکوع سے اٹھنا، 4 رکعت میں 100 نیکیاں ہو گئیں۔ اب اگر آپ ظہر کی نماز ہی لگائیں 100 فرضوں میں، اور آپ نے 2 پہلے سنتے پڑھی، پھر 2 سنتے پڑھی، 4 سنتے وہ پڑھی، اور پھر 4 یا 2 سنتے بعد میں پڑھی، تو کنیاں کو ہو گئیں نیکیاں؟ 2 سنتا پڑھیاں پہلا 50 وچ ہو گئیاں، 2 پھر پڑھیاں 50 100 ہو گئیاں، 250 نیکیاں۔ اب فجر کو بھی لگا لو تو 50 گودیاں بھی ہونیاں نے، 100 دیاں بھی ہونیاں نے، 100 اس کی بھی کنیاں ہو گئیاں؟ بھلا کہ نہیں لیے ذرا ممی نہیں گنیاں ہیں؟ 350۔ عصر کی 4 رکھتے ہیں، 100 دیاں لا لو، کنیاں ہو گئیاں؟ 450۔ تو اگر 4 سنتا پڑھ لیاں تے 550۔ مغرب دیاں بھی 100 اور کنیاں ہو گئیاں؟ 3 رکعتاں ہیں، 75 ہو گئیاں، تو کنیاں ہو گئیاں؟ ہیں دن کی اندازن، چلو اندازن لگا لو 1000 ہو گئی۔ اچھا ایک دن میں 1000 نیکی، تو 1 سال 360 دن نے، نماز کی چھٹی کوئی نہیں ہے، ہیں 3,65,000 نیکیاں۔ اچھا حال تراویاں نہیں پائیاں سی، نفل اور نہیں ڈالے ہم نے، 3,65,000۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ دونوں باتیں، بعض لوگ کہتے ہیں یار کر لو رفع الیدین پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کرو پھر بھی ٹھیک، بعض کہتے ہیں نا کر لو گے ثواب ہے، نہیں کرو گے گناہ نہیں۔ اسے بھی کہا جائے گا پیارے بھائی، روز قیامت میدان محشر نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا اس کے لیے ہمیشہ کی من پسند زندگی، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ ہاویہ، تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ ایک ایک نیکی پر جنت جہنم کے فیصلے، اور کتنے آرام سے تیرے نامہ اعمال میں روزانہ کی 1000 نیکی جا رہی ہے، تو بلا وجہ ہی تو اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے یار۔ اگر تمہیں پتا چلے یار روزانہ تیرے اکاؤنٹ 1000 روپیہ آ سکتا ہے، اے بٹن نپنا ہے، تو کہ چل چھاڑے یار کچھ نہیں ہوتا، کرو گے جی؟ اے بٹن نپن نال روزانہ تیرے اکاؤنٹ 1000 روپیہ آ جائے گا بغیر کسی گناہ تو۔ بس حکومت نے کیا جڑا روزہ رکھ کے اے بٹن نپے گا نا انہوں 1000 روپیہ ملے گا، تو تسی سارے سو جاؤ گے کہ نپو گے؟ سارا سال ہی روزہ رکھا گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ویسے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ بھی ہے، من جاء بالحسنہ
فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر 10 گنا عطا فرماتا ہے. کہتے 10,000 نیکیاں ہو جائیں گی. اور رمضان میں ویسے نیکیاں بڑھ بھی جاتی ہیں، تو کہتے 10,000 تو ہی کام آگے گزر جانا ہے. تو یہ ایک مرتبہ آپ نے بخاری پڑھنی اور سننی ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد یہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ. ثواب ہے، فرق ہے ہیں. میں ہن منو اوکھے ہو کے سوال نہ کرو. ایک نیکی کڈی گندی ہے اے منو نہیں پتا. اکثر میں کہہ دینا کہ اگر قیامت والے دن کوئی بندہ کسی نے کہے گا نا ایک نیکی میری گھٹ دی پئی ہے مجھے مل گئی تو میں کامیاب ہوئے گا تو مینو اپنی نیکی دے دے، میرے کو زمین بھر کے سونے دی لے لا، دے گا نہیں دے گا. نیکی کی قیمت یہ ہے کہ اس وقت ہمارا حقیقی باپ بھی جو اپنا سب کچھ اولاد کے لیے لوٹا دیتا ہے، ہماری حقیقی ماں بھی جو خود بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے، خود گیلی جگہ پر لیٹ جاتی ہے بچوں کو خشک جگہ پہ لٹاتی ہے، جو اپنا سب کچھ اپنی اولاد پہ وار دیتی ہے، اس ماں سے اور اس باپ سے بھی روزے قیامت اگر ایک نیکی کا بھی سوال ہوگا تو ماں انکار کر دے گی، باپ منہ موڑ لے گا. اور جو اولاد ساری زندگی اپنے باپ کو یاد کر کے تڑپ جاتی، رو پڑتی، روزے قیامت انداز یہ ہوگا اس کا وہ باپ اسے مل کر کہے گا یار آج ایک نیکی دے دے. ابو ساری زندگی تو یہ یاد کر کے روتا تو رہا لیکن آج معاملہ کچھ اس نوعیت کا ہے، سوری میں آپ کو ایک نیکی بھی نہیں دے سکتا، مجھے اپنی فکر پڑی ہے. اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور تیرا یہ ہاتھ کو اٹھا لینا تجھے نیکیاں دے دے گا. ماں باپ کام نہیں آئیں گے اس وقت، اولاد کام نہیں آئے گی، دوستی یاری تو بڑی دور کی بات ہے. اس وقت تیرے کام تیرے اعمال آئیں گے. اس وقت بندہ کہے گا کاش میں ایک بار انکاری لیندہ 10 نیکیاں، یعنی میں ایک تو رون دیا، میں ایک کی وجہ سے پریشان ہوں، یہاں تو 10 اور ہزار ملتی تھی لیکن میں نے نہیں. تو یہ نیکیاں سمیٹ لیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹੈ ਫਸਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مجمع الزوائد میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی فرماتے ہیں جب آپ نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں یعنی رفع الیدین کرتے ہیں تو ایک ایک انگلی کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. تو یہ 4 رکعات میں 100 نیکیاں بن جاتی ہیں اور رمضان میں یہ ثواب مزید بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے تو یہ 1000 نیکی بھی بن جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.